تصویر بنانا ہے, ویڈیو بنوانا جائز ہے یا نہیں. تصویر بنانا اسلام میں بالکل حرام ہے. یہ جو ویڈیو کی تصویر ہے, یہ ڈیجیٹل تصویر, اس کے تصویر ہونے میں بہت اختلاف ہے. جو بہت سے علماء ایسے ہیں جو اس کو تصویر مانتے نہیں ہیں. تو میرا بھی جو اپنا رجحان ہے وہ اسی طرف ہے کہ یہ تصویر, بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی چیز ہوتی ہے تو لغت میں اس کو دینے کے لیے کوئی نام ہی نہیں ہوتا ہمارے پاس, تو جو اس سے ملتی جلتی چیز ہوتی ہے وہاں سے ہم نام ادھار لے کے اس پہ, بولو بھائی. تو یہ جو ڈیجیٹل کیمرے سے جو ویڈیو بنتی ہے, یہ جو تصویر بنتی ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی نہیں. جب یہ چیز وجود میں آئی تو ہمیں یہ اس جیسی لگی جیسی حرام تصاویر ہوتی ہیں, تو ہم نے وہاں سے نام ادھار لے کے اس پہ چشمہ کر دیا. تو اب اس کے وہ حکام نہیں ہوں گے جو اس کے حکام ہیں, کیونکہ بہت بڑے بڑے علماء یہ کہتے ہیں کہ تصویر کے لیے سب سے بنیادی شرط ہے اس کو قرار ہوتا ہے. اور ویسے بھی جو اسلام نے تصویر کو حرام قرار دیا نا, اس میں دو چیزیں بنیادی ہیں احادیث میں. ایک مزاحات لخلق اللہ, اللہ کی تخلیق کی نقل. تبھی حدیث میں آتا ہے جو تصویر بنائے گا اللہ کہیں گے میری نقل ماری ہے تو اب اس میں جان بھی ڈالو. ڈیجیٹل کیمرے کی جو تصویر ہے اس میں اللہ کی نقل نہیں ہے, کیونکہ اس میں انسان خود سے کچھ بھی نہیں کرتا. یہ وہی انسان جو ہے نا جو اللہ نے بنائے ہیں, انہی کو کیمرے کی اسکرین پہ, بولو بھائی, انہی کو کیمرے کی اسکرین پہ دکھائے. تبھی ہم عرف میں بھی یہ کہتے ہیں کہ آج ہم نے مولانا طارق جمیل صاحب کو ٹی وی میں دیکھا. کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم نے ان کی تصویر دیکھی ہے, یہ نہیں کہتا وہ. تو اس میں اللہ کی نقل نہیں ہے, اس میں مزاحات. دوسرا تصویر تھی بت پرستی اور شرک کا ذریعہ. تو بت پرستی اور شرک کا جو ذریعہ ہے وہ تصویر ہے جو قابل تعظیم ہوتی ہے, جو گھروں میں لٹکائی جاتی ہے. ڈیجیٹل کیمرے کی جو تصویر ہے اس میں کہیں بھی تعظیم کا عنصر, ایسی تعظیم جو آپ کو عبادت کی طرف لے کے جائے. آج بھی دنیا میں جہاں بھی تصویر کی عبادت ہوتی ہے وہ دیواروں پہ لٹکی ہوئی اور چسپاں ہوئی بھی تصویروں کی عبادت ہوتی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کیمرے کی تصویر کی کوئی عبادت کر رہا ہو, کیونکہ وہ جیسے ہی آپ موبائل آف کریں گے وہ کیا ہو جائے گی, کیونکہ وہ لہریں ہوتی ہیں جو 2 منٹ میں غائب ہو جاتی ہیں, اور وہ کبھی بھی تصویر کی شکل میں محفوظ بھی نہیں ہوتی. وہ ڈیجیٹل فارم میں محفوظ ہوتی ہیں, 0101 کی فارم میں. پھر اسی عمل کو ریورس کر کے دوبارہ لایا جاتا ہے, پھر وہ غائب ہو جاتی ہے. تو اس میں جو شرک پھیلنے کا جو تصویر ذریعہ تھی اس کا ذرہ برابر بھی شائبہ نہیں ہے. اور آخری بات یہ کہ بالفرض مان لیا جائے کہ یہ وہی تصویر ہے جس کو نبی نے حرام قرار دیا, تو میرا اس پر ایک تفصیلی بیان ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث میں کتے کو حرام قرار دیا نا, کتا پالنا, اسی حدیث میں تصویر رکھنے کو بھی حرام قرار دیا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور جو وعید کتا پالنے پر ہے وہی وعید تصویر رکھنے پر بھی ہے کہ فرشتے داخل نہیں ہوتے. لیکن کتا, اس کی شکار کے لیے بھی ہمیں اجازت دی گئی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور گھر میں رکھوالی کے لیے, یعنی گھر میں اگر آپ چوکیداری کے لیے بھی کتا پالنے کی اسلام میں اجازت ہے. شکاری کتے کا تو خود قرآن نے ذکر کیا کہ جن کتوں سے تم شکار کرتے ہو وہ شکار تمہارے لیے کیا ہے, حلال ہے. اگر تم نے اللہ کا نام لے کے کتا چھوڑا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ جائز ہے کتا پالنا شکار کے لیے. تو اب دیکھو کہ شکار کے لیے کتا پالنا یہ کوئی انسان کی کوئی بہت بڑی ضرورت نہیں ہے, بہت بڑی ضرورت نہیں. اس کے باوجود کیونکہ ایک بہت بڑا فائدہ تھا اس میں, تو شریعت نے اس کی ہمیں کیا دے دی, اجازت. تو تصویر اگر اس کو حرام بھی مانا جائے, یہ والی جو ڈیجیٹل کیمرے والی تصویر ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کے وہ فائدے, بلکہ استعمال نہ کرنے کے وہ نقصانات بھی نہیں تھے. تو اگر یہ فائدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے تصویر کے, کہ تبلیغ کا اتنا, یہ ڈیجیٹل کیمرے والی تصویر کی بات کروں, تبلیغ کا اتنا بڑا ذریعہ بن رہی ہے, اور آپ میڈیا وار میں دوسروں سے پیچھے رہ جاؤ گے. تو صرف یعنی کتے سے جو شکار والا فائدہ ہے نا, وہ فائدہ اس فائدے کی نسبت بہت زیادہ کم ہے, بہت زیادہ کم ہے. تو اگر یہ فائدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے تو کیا آپ اجازت دیتے یا نہیں دیتے؟ اس کے بارے میں احادیث کیا ہیں, خاموش ہیں, کیونکہ یہ فائدے تھے ہی نہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ تصویر اگر کسی مفید مقصد میں استعمال ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں ہم حرام اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ اس کے بارے میں کوئی نص موجود, بولو نا یار, ہے ہی نہیں. اس کی حلت اور حرمت سے نص خاموش ہے, اور جہاں بھی نص خاموش ہوتی ہے وہاں اجتہاد کی, بولو نا یار, وہاں علماء کو یا مجتہدین کو اس کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ اجتہاد کر سکتے ہیں. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ لوگوں نے تصویر کو حلال کر دیا ان فائدوں کی خاطر, حالانکہ تصویر اجتہاد وہاں ہوتا ہے جہاں نص موجود نہیں ہوتی.
یہاں تو نس موجود ہے, تو ہم کہتے ہیں نس اس تصویر کے بارے میں موجود ہے جس کا سرے سے کوئی فائدہ اس زمانے میں تھا ہی نہیں, نقصان ہی نقصان تھے. اس تصویر کے بارے میں جس کے اتنے سارے فوائد ہوں کہ میڈیا وار میں آپ کے لیے اس کے بغیر اس جنگ میں میدان میں اترنا ممکن ہی نہیں ہے. یہ فائدے اگر ہوتے, اس کے بارے میں نس موجود ہی نہیں ہے. وہ حلال یا حرام ہونے کی بات کرے تو الگ بات, جہاں نس موجود نہیں ہوتی وہاں کیا ہوتا ہے, اجتہاد ہوتا ہے. تو اگر کتے کے مسئلے پر تصویر کو قیاس کیا جائے تو ایک شکار کے لیے جب کتا پالنا جائز ہے تو میرے بھائی پوری دنیا میں ایک اسلام کی تبلیغ کے لیے یا اپنی بات پہنچانے کے لیے یہ حکمت تو شکاری کتے سے کئی گنا زیادہ ہے. اور جو علماء ڈیجیٹل تصویر کو علی اطلاق حرام کہتے ہیں, پھر ہمارے پاس ایک الزامی جواب بھی ہے. ہم کہتے ہیں اگر یہ بالکل بھی حرام ہے, یعنی جہاں فائدہ ہو وہاں بھی جائز نہیں ہے, تو پھر عمرہ کرنا کیسے جائز ہو گیا؟ کیونکہ آپ کو عمرہ کرنے کے لیے بھی تصویر کھنچوانا, بولو بھائی, ضروری ہے پہنچانے کے لیے. یہ حکمت تو شکاری کتے سے کئی گنا زیادہ ہے. اور جو علماء ڈیجیٹل تصویر کو علی اطلاق حرام کہتے ہیں, پھر ہمارے پاس ایک الزامی جواب بھی ہے. ہم کہتے ہیں اگر یہ بالکل بھی حرام ہے, یعنی جہاں فائدہ ہو وہاں بھی جائز نہیں ہے, تو پھر عمرہ کرنا کیسے جائز ہو گیا؟ کیونکہ آپ کو عمرہ کرنے کے لیے بھی تصویر کھنچوانا, بولو بھائی, ضروری ہے. حالانکہ وہ تو فرض بھی نہیں ہے. چلو حج میں تو ہم کہتے ہیں فرض ہے, تو وہ کیسے جائز ہو گیا؟ یا کسی ملک دنیا میں گھومنے کے لیے وزٹنگ ویزے کے لیے آپ ملیشیا جا رہے ہیں, تو ساری دنیا جاتی ہے, علماء بھی جاتے ہیں, تو وہاں کیسے جائز ہو گئی؟ تو جب ایک وزٹنگ کے لیے آپ کے لیے تصویر کھنچوانے کی اجازت ہے, تو ایک میڈیا وار میں غیر مسلموں کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ اس کو حرام قرار دیں, تو یہ بات ہماری رائے کے مطابق, یعنی علم اور حکمت کی ہماری نظر میں یہ اتنی مضبوط بات, بولو بھائی, نہیں ہے. باقی جو علماء ماضی قریب میں ہمارے بزرگوں میں اس کو شدت سے حرام کہتے رہے ہیں, انہوں نے ان دلائل پر غور کیا ہی نہیں تھا. انہوں نے اس کے, اور اس زمانے میں اس کا ایسا استعمال بھی نہیں تھا, سوشل میڈیا تو تھا ہی نہیں, تو انہوں نے صرف اس کے نقصان دہ پہلو پر دیکھا. اور واقعی اس وقت نقصان دہ پہلو ہی تھا, اس کا کوئی مفید پہلو, جیسے ٹیلی ویژن کے ڈرامے ہی تھا. اتنا فاسٹ میڈیا کہ ایک آدمی آگے ٹی وی میں ایک بات کہتا ہے اور کروڑوں تک وہ بات پہنچتی ہے, اور ٹی وی میں مذہبی چینل بھی بن گئے ہیں. تو وہ اس دور میں وہ مفتی ولی حسن صاحب جو اتنے بڑے بزرگوں میں سے ہیں, ان کو بھی اس کے ناجائز کہنے پر اشکال تھا. ڈیجیٹل تصویر, ان کی تحریر موجود ہے. تو ہمارے اکابر میں بھی یہ مسئلہ اتفاقی نہیں تھا, بعض علماء کا رجحان اس کے جواز کی طرف. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے تو 25 سال پہلے عربی رسالہ, ان کی تحریر ہے, اس میں لکھا تھا کہ مجھے اس کے تصویر ہونے پر اطمینان نہیں ہے. تو یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا, پہلے حرام کہتے تھے, اب ایک دم سب نے جائز کر دیا, ایسا نہیں ہے. پہلے بھی بہت سے علماء جواز کے, بولو نا یار, قائل تھے. البتہ وہ اس کو پرچار نہیں کرتے تھے, کیونکہ ان کو اس کا اندازہ تھا کہ اس کا نیگیٹو استعمال کیا ہوگا, زیادہ ہوگا, اس لیے وہ خاموش تھے.